پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ، بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر شکر کرو تم، وآمنتم، اور ایمان لے آؤ تم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر کرتے ہو اور تم ایمان لاتے ہو تو۔ یہاں پر جو ماں کا لفظ آیا ہے یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسا سوالیہ انداز جس میں انکار ہے۔ بات یوں کی جا رہی ہے کہ اللہ کو کیا پڑی ہے، کہنا کیا مقصود ہے کہ اللہ کو نہیں پڑی ہے، یا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے، اللہ تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتے، اگر تم شکر کرتے ہو تو وہ تمہیں کیوں عذاب دے گا۔ یہاں جو پہلی بات آئی ہے ان شکر تم، اگر تم شکر کرو، شکر تین طرح سے ادا ہوتا ہے، لیکن شکر کا لفظی معنی کیا ہے؟ اعتراف نعمت، نعمت کا اعتراف کرنا، اس کو قبول کرنا۔ اس کے تین درجے ہیں، آپ تین طرح سے اعتراف نعمت کرتے ہیں۔ ایک قلبی، قلبی شکر یہ ہے کہ انسان دل سے اللہ کے یا کسی کے احسانات کا اعتراف کرے۔ دوسرا درجہ قولی شکر، یعنی زبان سے شکریہ کے الفاظ ادا کرے، یعنی زبان سے بھی اقرار کرے اور اللہ کے احسانات کا دوسروں کے سامنے ذکر کرے۔ تیسرا درجہ عملی شکر، یعنی عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ عمل سے کیسے شکر ادا ہوگا؟ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے جائیں۔ یہ تینوں درجات لازم اور ملزوم ہیں، بہت ضروری ہیں، اور یہ بالترتیب وجود میں آتے ہیں، یعنی پہلے آپ کے دل کے اندر اللہ کے احسانات کو ماننے کی فیلنگز آتی ہیں۔ جب ہم اللہ کے احسانات کو دل سے مانتے ہیں تو زبان سے ہم ان کلمات کو ادا کرتے ہیں جس سے قولاً اللہ کا شکر ادا ہو، اور پھر ہمارے اندر اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے اعمال کرتے ہیں، اسی کے کہنے کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو طویل عبادت کیا کرتے تھے، تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی طویل تھی، اور اس طویل عبادت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، پھر اتنی لمبی لمبی عبادتیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کبھی آپ تہجد پڑھتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، کبھی آپ تہجد پڑھتے ہیں اپنے کسی مسئلے کے لیے، اور کبھی آپ تہجد کس لیے پڑھیں؟ صرف اور صرف اللہ کی شکر گزاری کے لیے۔ الحمدللہ تو نے مسلمان بنایا، الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا، الحمدللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں جب ہمارے اندر پیدا ہوں گی تو ہی صحیح معنوں میں شکر ادا ہوگا، یعنی قلبی شکر، قولی شکر اور عملی شکر، تینوں کے تینوں درجات لازم اور ملزوم ہیں، اور یہ بالترتیب وجود میں آتے ہیں، یعنی آپ کے دل کے اندر پہلے شکر کے احساسات پیدا ہوتے ہیں تو زبان اس کی موافقت کرتی ہے، زبان سے شکریہ کے کلمات نکلتے ہیں، اور پھر عمل بھی اللہ کے کہنے کے مطابق ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وآمنتم، اور ایمان لے آؤ تم، اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا اگر تم ایمان لے آؤ۔ سچے ایمان کے لیے بھی تین چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی بات دل میں ایمان کا ہونا، دوسری بات زبان سے اس کا اقرار کرنا کہ ہم ایمان لائے، اور تیسری بات عمل اس کی تصدیق کرے۔ یہ ہے سچا ایمان، کہ دل میں بھی ایمان ہو، زبان سے بھی ایمان کا اقرار ہو، اور عمل اس کی تصدیق کرے۔ کوئی ایک بھی چیز کم ہے تو ایمان ناقص ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو
اور ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ تو شکر اور ایمان بچاؤ کا ذریعہ ہے اللہ کے عذاب سے. جتنا جتنا آپ شکر ادا کرتے رہیں گے، جتنا جتنا اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دور ہوتے جائیں گے اور اللہ کی رحمت کے قریب ہوتے جائیں گے. پھر یہ کہ شکر گزاری جہاں نعمت کا اعتراف ہے، وہاں ان نعمتوں کے صحیح استعمال کو بھی کہتے ہیں. اگر آپ نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو ہی آپ صحیح معنوں میں شکر گزار ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ شاکرن، نہایت قدردان، علیمن، خوب جاننے والا. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قدر کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. جب شکر کا لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو معنی قدردانی ہے، یعنی اپریسیشن. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑے عمل پر بھی بڑا صلہ دینے والا ہے. اللہ کے ہاں انسان کا کوئی ایسا عمل نہیں جو انکاؤنٹڈ رہ جائے اور اس کا اجر نہ ملے، ایسا کوئی عمل نہیں. اللہ تعالیٰ شاکرن علیمہ ہے، بہترین قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے. اور آپ دیکھیے علیمن کی صفت آ رہی ہے، یعنی جس کے بارے میں جانتا ہے اس کی قدردانی کرتا ہے. تھوڑے عمل پر بڑا اجر دینے والا، یہ ہے قدردانی. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، کوئی انسان نہیں کرے گا آپ کے لیے کہ آپ تھوڑا سا عمل کریں اور بہترین قدردان وہ ہو جائے. آج تو آپ بڑے بڑے اعمال بھی کر لیں نا لوگوں کے لیے تو بھی وہ قدردانی نہیں کرتے، اور اللہ دیکھیے تھوڑے سے عمل پر بھی بہترین قدردانی کرے گا. تو اس آیت میں کیا بتانا مقصود ہے؟ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ عذاب کا باعث تمہارا شکر نہ کرنا اور ایمان نہ لانا ہے، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں عذاب دے. اگر تم دل سے ایمان لے آؤ اور قول و فعل سے اللہ کی فرمانبرداری کر کے اس کا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ بہترین قدردان ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے. ایک روایت آتی ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا جو کوئی اپنے سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. ایسے بخاری نے روایت کیا. اب ہم سب نے اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے دل کا کیا حال ہے جب ہم یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دل میں کتنی تڑپ ہے، کتنی سچائی ہے، ہم کتنے ذوق اور شوق کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کیا واقعی ہمارا ایمان ایسا ہے؟ اور جب ہم یہ گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس گواہی میں بھی کتنی سچائی ہے، کیونکہ قول کا اعتبار تب ہی ہے جب اس کے مطابق عمل بھی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ گواہی دے گا اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیں گے. یعنی اگر اس بات کو دوسرے انداز میں کہا جائے کہ اس پر جنت کو واجب کر دیں گے. ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تو جانتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. پھر فرمایا تو جانتا ہے کہ جب بندے یہ کام کریں تو ان کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ دو باتیں بتائی گئیں جو بڑی اہم ہیں. ایک اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ توحید بیان کرے بندہ اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو ہم سب کو ادا کرنا ہے. اور پھر بندہ یہ کام کرے یعنی توحید کو اپنائے، شرک سے بچے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا حق دیں گے کہ اس کو عذاب نہیں دیں گے، اس کو اپنے
قہر سے، عذاب سے بچا لیں گے اور اپنی رحمت سے نوازیں گے۔ یہاں جو یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی، جس میں آپ دیکھیں تو توحید کی بات ہو رہی ہے کہ توحید کو اپنانا ہے اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیا اس کا تعلق شکر گزاری سے ہے؟ شکر گزاری کیا ہے؟ کہ آپ توحید پر چلیں، اور ناشکری کیا ہے؟ آپ شرک کریں۔ کیا ان دونوں احادیث کا تعلق ایمان سے ہے؟ بالکل ہے۔ دونوں احادیث آپ دیکھیں تو اس کا تعلق شکر سے بھی ہے اور ایمان سے بھی ہے، کیونکہ ایمان ہی یہی ہے کہ اللہ تو ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے ہیں، رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ پر ایمان کہ اس کی عبادت کی جائے، عبادت کے لائق کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ پھر عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑی ناشکری ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھی۔ اس بارے میں روایت آتی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر کچھ عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ اور خیرات کیا کرو، کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ اہل جہنم کی اکثریت عورتوں کی ہے۔ عورتوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعنت بہت زیادہ بھیجتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پہلی بات اس حدیث میں کہ عورتیں لان تان بہت کرتی ہیں، یعنی ان کا شکایتی رویہ بہت زیادہ ہے، دوسروں کے ساتھ بھی، اور خاص الخاص یہاں پر پھر شوہر کی بات بھی ہو رہی ہے کہ شوہروں کی بڑی ناشکری کرتی ہیں۔ ہم سب عورتیں اپنے آپ کو اس اعتبار سے چیک کر لیں، جو شادی شدہ ہیں وہ بھی، اور جن کو آگے ظاہر شادی کرنی ہے، کہ ان کو پھر کیسی بیویاں بننا ہے، کہ کہیں یہ 2 چیزیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں یا پیدا تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ لان تان وہی شخص کرتا ہے جو شکر گزار نہ ہو، جو نیگیٹو سوچ رکھتا ہو، جس کی سوچ بڑی منفی ہو، وہی جلی کٹی سناتا رہتا ہے نا، وہی منہ سے نازیبا کلمات نکالتا ہے، اپنی زندگی سے خوش نہیں رہتا۔ یاد رکھیے گا، شوہروں سے بیویوں کو کچھ نہ کچھ مل ہی رہا ہوتا ہے، اور وہ بہت تھوڑا بھی ہو سکتا ہے۔ عورت کو شکر گزار ہونے کے لیے اس تھوڑے پر نگاہ رکھنی ہوگی۔ عورتیں جو شوہروں کی اتنی ناشکری کر جاتی ہیں، وہ اس لیے کہ ان کی نگاہ بڑی بڑی چیزوں پر ہوتی ہے، ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور اگر وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہ ہو، وہ امیدیں پوری نہ ہو، تو وہ ناشکری ہو جاتی ہیں۔ ایون بہت سے سال اچھے اور خوشگوار گزریں، پھر اتنے سالوں کے بعد کوئی ایسی بات ہو جائے جو بیوی کو پسند نہ آئے، تو وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میں نے تو آپ سے کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ اس بارے میں بھی روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی تھی جو ناشکری کرتی ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا، خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک پر لمبا عرصہ احسان کرتے رہیں، پھر وہ آپ سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھ لے تو کہتی ہے، میں نے تو آج تک تجھ سے کوئی خیر دیکھی ہی نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی ناشکری کی انتہا آپ دیکھیں، اتنی زندگی گزاری، اتنا اچھا معاملہ دیکھا شوہر سے، پھر ایک ایسی بات جو اس کو ناگوار گزری، اس نے پچھلی زندگی کے تمام احسانات کو بھلا کر کہہ دیا، آپ سے تو کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ ایک بڑی اہم بات اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ انسانوں کی ناشکری بھی کی جائے تو وہ بھی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ کہاں اللہ کی ناشکری؟ شوہر تو انسان ہے، تو اگر انسان کی بھی ناشکری کی جائے گی تو وہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، پھر وہ کوئی بھی انسان ہو۔ اب ایسی عورتوں کو جو اتنی ناشکری کرتی ہوں، کہاں جانا چاہیے؟ پھر جہنم میں ہی جانا چاہیے۔ اگر عورتیں شکر گزار ہو جائیں تو گھروں کے ماحول خوبصورت ہو جائیں، امن ہو جائے، سکون آ جائے،
اگر وہ تھوڑے میں بھی راضی ہو جائیں، کیونکہ شوہر سے اس کو کچھ نہ کچھ ضرور مل رہا ہوتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ شوہر کے فضل سے محروم ہو. وہ کوئی نہ کوئی چیز ضرور اپنے ہسبینڈ سے لے رہی ہوتی ہے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان عورتوں میں ہونے سے بچائے. اگر کوئی ایسی غلطی ہم میں سے کسی سے ہو بھی جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان عورتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ کرنا چاہیے، خیرات کرنی چاہیے، کیونکہ صدقہ اور خیرات اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے، ٹھنڈا کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہم پر آنے والی بلاؤں کو ٹالتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو میں نے آپ کو ابھی ایک حدیث سنائی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے موقع پر عورتوں سے بات چیت کی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر، جو بڑا خوشی کا موقع تھا، اس موقع پر تمام مسلمان جمع ہوئے تھے، جس میں مرد بھی تھے اور خواتین بھی تھیں. یہ عیدگاہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں یہ سب جمع تھے، مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں. لازماً یہ عیدگاہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو عید کی نماز کے لیے جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس دن جو خطبہ امام دیتا ہے اس میں دونوں کے لیے تربیت ہوتی ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بہترین حکمت عملی دیکھیں کہ اس بہترین موقع کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین استعمال کیا. خوشی کا دن تھا لیکن اس دن آخرت کی یاد دلائی. آج اگر خوشی کا دن ہو کسی کو آخرت کی یاد دلائیں تو کہتے ہیں آپ ہمارا مزہ خراب کر رہے ہیں. آج عید کا دن ہے اور آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جہنم میں زیادہ جائیں گے. خوشی میں بھی اپنی آخرت کو یاد رکھنا. اور جب انسان خوش ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، تو انسان عمل کے لیے بھی بڑا موٹیویٹ ہو سکتا ہے. تو ایک بہترین موقع تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم پر تربیت کی، اور یہی حکمت عملی ہوتی ہے ایک داعی دین کی، کہ وہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیشن لے، صحیح موقع اور محل دیکھ کر حق بات بتا دے تو وہ بات پر اثر ہوتی ہے. اب یہ عورتیں خوش تھیں، اس دن عید تھی، تو سب عورتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو، جو کہ بڑی سخت بات تھی، بڑا پازیٹیولی لیا اور پوچھا ایسا کیوں ہے، ہم کیوں جائیں گی جہنم میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزن بھی بتایا. اور پھر اس دن بہت ساری عورتوں نے بڑا صدقہ کیا، بڑی خیرات کی. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہم عورتوں سے اس طرح کی ناشکریاں ممکن ہے کہ ہو جائے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ عورتیں صدقہ و خیرات کریں، اور دوسرا وقتاً فوقتاً اپنے شوہر سے دانستہ یا نادانستہ ہونے والی غلطیوں کی معافی مانگتی رہیں. کیونکہ اس دنیا میں اگر کسی بندے نے آپ کو معاف کر دیا نا تو اللہ بھی معاف کر دے گا. لیکن اگر آپ نے کسی بندے کا کوئی حق اپنے ذمے لے کر رکھا ہوا ہے اور آپ اس حق کے ساتھ ہی جو آپ نے ادا نہیں کیا دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو پھر کل قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے اس حق کو ادا کرنا پڑے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا تھا کہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ شخص ہوگا جو کل قیامت کے دن دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کرنے میں جب اپنی نیکیاں دے گا نا تو اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور ابھی بھی اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوئی ہوگی تو جن جن کے بھی حقوق اس کے ذمہ ہوں گے ان کے گناہ اس پر لا دے جائیں گے. یعنی آیا تھا تو کس حالت میں آیا تھا؟ بہت ساری نیکیاں لے کر آیا تھا، لیکن کیا حال ہو گیا؟ نیکیاں ختم، اوپر سے دوسروں کے گناہ بھی لاد دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا سب سے زیادہ غریب انسان ہے. صحابہ کرام سے جب پوچھا تو صحابہ کرام نے کہا کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ آپ کی امت کا سب سے بڑا غریب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ غریب نہیں، غریب یہ شخص ہے. تو شکر گزاری اللہ کی بھی کرنی ہے، بندوں کی بھی کرنی ہے، کیونکہ کوئی انسان اگر بندوں کا شکر گزار نہیں تو اللہ کا شکر گزار ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ بندے تو ابھی بھی نظر آتے ہیں، ان کے احسانات ابھی بھی نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو نظر بھی نہیں آتے.
تو جو بندوں کا شکر گزار نہیں، پھر وہ اللہ کا شکر گزار کیسے بن سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں یہ کہنا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے؟ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر کرو، اگر تم ایمان لے آؤ. اور اللہ تعالیٰ تو نہایت قدردان ہے، خوب جاننے والا ہے. کتنا بہترین اختتام کیا گیا ہے 5ویں پارے کا، الحمدللہ. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن بھی مکمل ہوا اور ہمارا یہ پارہ بھی مکمل ہوا. اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر الحمدللہ. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. بہت خوبصورت اینڈ کیا گیا اس پارے کا الحمدللہ، ایک بہت اسٹرانگ میسج کے ساتھ. ہم سب نے اخلاص کے ساتھ اس کام کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ. اللہ کے لیے عمل کرنا ہے اور اس عمل پر
کسی کی تعریف کی چاہ نہ ہو۔ یاد رکھیے گا وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص کو چیک کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اخلاص عطا فرمائے۔ پھر یہ کہ ہماری عبادتیں بھی بہت اچھی اور مضبوط ہونی چاہیے، کیونکہ جو اللہ کا جتنا زیادہ شکر گزار ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ مطیع اور فرمانبردار ہوگا، اور وہ عبادتوں کو بہت زیادہ دل سے کرنے والا ہوگا۔ ہم سب نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا بھرپور شکر ادا کرنا ہے۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور نعمت دی کہ ہم 5واں پارہ مکمل کر گئے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم یہاں تک پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں۔ اللہ نے الحمدللہ ایسے وسائل دیے جس کے ذریعے یہ کام کرنے کی اللہ نے توفیق دی۔ اب ہم سب نے اس کو عمل کے ساتھ لینا ہے، عمل کے ساتھ اس کو محفوظ کرنا ہے۔ اگر ہم نہ بھی رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس نیک عمل کی وجہ سے ہمارا بہترین قائم مقام بنا دے گا، جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ہمارا خلوص ہماری نسلوں میں بھی باقی رہے گا۔ ہمارے خلوص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں ایمان چلائے گا۔ اللہ ہم سب سے اس کو قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمارے اس عمل کو میزان میں بھاری کر دے، اور ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ ایمان چلائے، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو برکتوں اور رحمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازے۔ آمین۔ تو الحمدللہ یہ پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھانا اور آپ کا پڑھنا قبول کرے، اور ہم سب کے عمل میں اس کو راسخ کر دے۔ جو غلطی کوتاہی ہم سے ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر معاف کرے، اور جو حق بات ہم نے پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دل، دماغ اور عمل میں راسخ کر دے، راضی ہو جائے ہم سب سے، اور ایک دن ایسا بھی آئے کہ ہم اس قرآن کو مکمل کریں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہی آمین۔